زردے کھا رہے ہیں، بھوکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، چلتے چلتے مر جا رہے ہیں. کتا پیچھے پڑا تو مر جاتی ہے. بھاگتے 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 آپ بات کھول کے گریا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کتا پیچھے پڑا تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے بھاگنے کی. ایک بکریٹ ہاتھ میں دے دیے تو انہیں لے کے 2 فلور اوپر میں چڑھ سکتا. آلہ وصحبہ اجمعین الاکرامین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج حضرت مولانا نظر الحسن صاحب قبلہ مدظلہ العالی داماد برکات العالیہ کی دعوت پر آپ کے اس دیار محبت میں گیرڈی میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے مولانا نظر الحسن صاحب قبلہ کا اور ان کے ساتھ میں کام کرنے والے تمام رفقا کا، عرس کمیٹی کا اور اس گاؤں کے رہنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس میں مجھ ناچیز کو خطاب کے لیے مدعو کیا. ابھی ماشاءاللہ کافی بہت سارا وقت ہو چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھوڑے سے وقت میں ایک چند اچھی باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اور میں بالکل بغیر کسی تمہید کے مدعے پہ آ جاتا ہوں کیونکہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں بالکل 3 ایج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ آج میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایسے نوجوان جو آج امت مسلمہ کو ان کی ضرورت ہے، قوم کو ان کی ضرورت ہے، ہندوستان کو ان کی ضرورت ہے، ملت کو ان کی ضرورت ہے، اسلام کو ان کی ضرورت ہے، اہل سنت کو ان کی ضرورت ہے. وہ نوجوان آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں تو سوچ کر آیا تھا کچھ خطاب کے لیے، لیکن جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو میں نے اپنے خطاب کا موضوع چینج کر لیا. حضرت عتیق ملت علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد جو دل کی کیفیت بدلی ہے یہ بدلی نہیں گئی ہے، حضرت عتیق ملت نے بدل دیا ہے. تو اب پیارے دوستو، ہم لوگ جب بچپنے میں مدرسے کے لیے گئے تھے پڑھنے کے لیے، ہندوستان کی عظیم المرتبت جامعہ نظامیہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے، آج سے میں آپ کو 25 سال 30 سال پہلے کی باتیں سنا رہا ہوں،
اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایک گھر میں 4 بچے، 5 بچے، 6 بچے، 8 بچے ہوا کرتے، اور ہر باپ اپنے بچوں کو مکمل طور پر انگلش میڈیم اسکولز میں، اردو میڈیم اسکولز میں ڈال دیتا، اور وہ بچے کوئی پڑھ کے گریجویٹ بن جاتی ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ بن جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی انجینئر بن جاتی ہے، کوئی ایڈوکیٹ بن جاتی ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتی ہے، کوئی کچھ بن جاتی ہے، کوئی کچھ بن جاتی ہے۔ تو اس دور میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دو۔ بڑی شدت سے ہم نے مہم چلائی تھی آج سے 25-30 سال پہلے، کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دو۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ماشاءاللہ شعور بیداری مہم تو چلی تھی، اب وہ اللہ کتنا فضل کیا، رسول پاک کے کیا انعام لوٹے، وہ تو اس دور میں سیکھنے والوں نے سیکھا، وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اب 25 سال 30 سال کے بعد اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے ماشاءاللہ سے 2-2 4-4 6-6 3-3 بچے ہیں۔ 6 تو بہت کم ہے، خوش نصیب باپ ہے وہ جس کے گھر میں 6 بچے ہیں، ورنہ جھارکھنڈ سے مہم چلی ہم 2 ہمارے 2 کر کے، تو یہ مہم نے مسلمانوں کا مردہ نکال دیا۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل اب گھروں میں 2 بچے 3 بچے 2 بچے 3 بچے چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلو نو پرابلم، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، گورنمنٹ مہنگی ہو گئی ہے، تو بچے کم ہو جائیں تو نو پرابلم، چل رہے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب 2 بچے 3 بچے تو پیدا ہو ہی رہے، ہر گھر میں ہے، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے کے وہ بچے ایڈوکیٹ بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، تو ہم نے مہم چلائی کہ دینی تعلیم بھی دو، حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ لیکن اب یہ حالات ہمیں دیکھنے کا مل رہا ہے، گھر میں 2 بچے 3 بچے، تو اب 2 بچے 3 بچے 4 بچے مل کے کر کیا رہے؟ بولے میرا باپ آٹو چلاتا تھا، میں بھی آٹو چلاتا تھا۔ بولے ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے مولانا، اللہ کا فضل اتنا ہے میرے بچے کے اوپر، میں کرائے کا آٹو چلاتا تھا، میرا بچہ ذاتی آٹو چلا رہا ہے۔ یہ ہو گئی ہے قوم کی حالت۔ اب باپ آٹو چلاتا، بیٹا آٹو چلا رہا ہے، باپ ٹرک ڈرائیور تھا، بیٹا خود ذاتی ٹرک خرید کے چلا رہا ہے، باپ ترکاری بیچتا تھا، بیٹا ترکاری کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، باپ لیبر تھا، بیٹا جو ہے پلمبر بن گیا ہے، باپ مستری تھا، بیٹا جو ہے بھٹے دار بن گیا ہے۔ علم کیا گیا؟ پلٹ کر جب دیکھو، جب تو کم سے کم انجینئر بنتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، ایڈوکیٹ بنتے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری کی پوری قوم جاہل بن گئی ہے، پوری قوم جاہل بن گیا۔ اب اتنا برا نہ مانے، اتنا بڑا مجموعہ جدید ملت کے اس میں آیا ہوا ہے، آپ ذرا بتائیے اس میں ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ میں ہاتھ مت اٹھائیے گا، اب ڈاکٹرز کتنے ہیں اگر میں پوچھوں آپ شرمندہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے مجموعے میں جس میں گرڈی ضلع کا ایک بہت بڑا مجموعہ خواتین کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، جوانوں کی شکل میں، بوڑھوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ ہم پوچھیں اس میں ڈاکٹر کتنے ہیں؟ ہاتھ بہت کم اٹھیں گے، بلکہ ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا۔ ہم پوچھیں گے اس میں انجینئر کتنے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھیں گے، بلکہ ان کی تعداد 10 سے 15 کی ہوگی۔ ہم پوچھیں گے اس میں ایڈوکیٹ کتنے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھیں گے، بلکہ پتہ چلے گا کہ ان کی تعداد 10 سے 15 کی ہوگی۔ میرے پیاروں ذرا غور کرو، یہ مسلمان قوم جھاگ کی کر رہی ہے، یہ قوم کا دیوانہ کیوں نکل رہا ہے؟ آج یہ قوم کو بربادی کیوں آ کے کھڑی ہوئی ہے؟ یہ قوم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ یاد رکھو قسم رب ذوالجلال کی، اس قوم کو جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جس میں علم والے ہوتے ہیں، جس میں دانشور ہوتے ہیں، جس میں سائنسدان ہوتے ہیں، جس میں وکلاء ہوتے ہیں، جس میں ججز ہوتے ہیں، جس میں انجینئر ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، جس میں عالم ہوتے ہیں، جس میں حافظ ہوتے ہیں، جس میں علامہ ہوتے ہیں، جس میں مفتی ہوتے ہیں، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اس قوم کو نہ کوئی حکومت برباد کر سکتی ہے، نہ کوئی لیڈر برباد کر سکتا ہے، اس قوم کو نہ کوئی سازش برباد کر سکتی ہے، نہ کوئی مہم برباد کر سکتی ہے۔ اگر اس قوم کو برباد کرنا ہے تو لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے، حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، سازشوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جاہل بنا دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے۔ آج یہی دور اس قوم کے اوپر آ گیا۔
جہالت ہمارا جو ہے بچھونا بن گیا ہے، بستر بن گیا ہے، ہمارا لباس بن گیا، ضلالت ہماری پہچان بن گئی ہے، شرارت ہمارا مقام بن گیا ہے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اس لیے اے پیارے نوجوانوں، آج تمہیں اٹھنا ہے تو تمہیں اس لیے اٹھنا ہے کہ ذرا غور کرو، جب رب ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ پر قرآن اتارا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ نے 500 آیتیں احکام شریعت پر نازل فرمائے، جس میں نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، زکوٰۃ کے احکام ہے، حج کے احکام ہے، فرائض کا ذکر ہے، واجبات کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے ان آیات مبارکہ کو 500 آیتوں کی شکل میں بھیجا تو پیارو ذرا سنو، اللہ نے جب 500 آیات احکام پہ اتاری، لیکن جب قرآن اتارنا چاہا، پہلی آیات اتاری تو رب نے نماز کے متعلق نہیں اتاری، روزے سے متعلق نہیں اتاری، حج سے متعلق نہیں اتاری، زکوٰۃ سے متعلق نہیں اتاری، اللہ نے جہاد سے متعلق نہیں اتاری، اللہ نے کعبے کی عظمت پر قرآن کی پہلی آیات کا نزول نہیں کیا، اللہ نے مکے کی رفعت پر قرآن کی آیات کا پہلا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے جب آمنہ کے لال محمد عربی پر قرآن بھیجا، پہلی بار آسمانوں سے قرآن زمین پر آ رہا تھا تو نماز کا ذکر لے کے نہیں، روزے کا ذکر لے کے نہیں، زکوٰۃ کا ذکر لے کے نہیں، حج کا ذکر لے کے نہیں، پہلی آیات آئی تو علم کا تحفہ لے کر آئی، علم کا پیغام لے کر آئی ہے، علم کی شمع لے کر آئی ہے، علم کا ذکر لے کر آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن بھیجا تو پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا، پہلا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں تھا، پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین نہیں تھا۔ قرآن کا پہلا لفظ جو قرآن جو دنیا میں آیا وہ پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھا۔ اللہ نے اقرأ کا لفظ بھیجا، اقرأ کا لفظ بھیج کر رب نے ہم کو یہ بتلایا، بندو سرفراز ہونا چاہتے ہو پڑھنے والے بنو، علم والے بنو، اپنی اولاد کو تربیت کرو، اپنی اولاد کو علم دو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ اگر تمہارے پاس دنیا کی محبت ہے تو ان کو دنیا کا علم سکھاؤ، تمہارے دلوں میں دین کی محبت ہے تو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، مگر اپنی اولاد کو جاہل مت بناؤ۔ جاہلوں کو رون دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، جاہلوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جاہل اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اس میں تو آپ برا مت مانیے، ہماری حقیقت تو یہ ہے، یہ اتنا بڑا مجموعہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں عتیق ملت نے اپنے آستانے پر جمع کریا، بلایا ہے اپنے روحانی فیضان سے نظر الحسن صاحب، بدر الحسن صاحب کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اتنا بڑا مجموعہ جمع کر دیا۔ پیارو ذرا غور کرو، ذرا غور کرو اے میرے پیارو، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو آج بھی اپنے نام کی سگنیچر کرنا نہیں آتا ہے۔ اللہ بتاؤ، جس قوم کو سگنیچر کرنا نہیں آتا، جس قوم کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جو قوم جو ہے دنیاوی حالات کے اعتبار سے علم کا ایک جو ہے خطرہ نہیں جانتی ہے، وہ قوم کیا خواہ ترقی کرے گی میرے بھائی؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ قوم کیسے عروج کی طرف جائے گی؟ وہ قوم کیسے ترقی کی طرف جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج عتیق ملت کے عرف میں آئے ہو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج اٹھیں گے تو علم کی شمع کو دلوں میں روشن کر کے اٹھیں گے، آج اٹھیں گے تو ہم اپنی اولاد کو، نسلوں کو علم والا بنائیں گے، اخلاق والا بنائیں گے، تربیت یافتہ بنائیں گے، تاکہ ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں سے یہ اسلام مہکتا چہکتا رہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کیا بات ہے کہ یہ اسلام کو 1400 سال سے چیلنجز ہے، 1400 سال سے اسلام کو چیلنجز ہے۔ کبھی چیلنجز ابو لہب کی شکل میں آئی، کبھی ابو جہل کی شکل میں آئی، کبھی یزید کی شکل میں آئی، کبھی کسی اور کی شکل میں، کبھی مروان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، لیکن خدا کی قسم اسلام کی آج تک 1400 سال میں کوئی اینٹ نہیں ہلا سکا، اسلام کو کوئی پوشیدہ نہیں کر سکا، اسلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ سنو اے مسلمانوں، اس
لیے نہیں کر سکا کیونکہ اسلام میں آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے اندر علی المرتضیٰ جیسے عالم پڑھتے ہیں، اسلام میں امام اعظم جیسے شہزادے پڑھتے ہیں، اسلام میں امام بخاری جیسے بقعۂ نور پڑھتے ہیں، اسلام میں غوث اعظم جیسے مفسر پڑھتے ہیں، اسلام میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے جلیل القدر علماء پڑھتے ہیں۔ اسلام میں ایسے ایسے جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی شمع کو ایسے روشن ایسے منور کیا، ہزاروں ہوائیں آ گئی مگر اسلام کی شمع کو بجھا نہیں سکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عتیق ملت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم تو مولانا کو بلائے، مولانا کچھ ہم کو ہنسائیں گے کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ مولانا کا موڈ چینج ہو گیا، جلالی خطاب کر رہا ہے۔ جتنا ہنسانا تھا ہمارے نقیب صاحب اور ہمارے جو ہے شاعر صاحب آپ کو ہنسا دیے، میرے حصے کا بھی ان لوگوں نے ہنسا دیا۔ تو اس لیے میں بولا آج میں آپ کو پیغام دوں گا میرے بھائی، آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہونا۔ جہنم میں جانے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھا۔ ارے واہ، ایک آدمی بھی جانا نہیں چاہتا، یہ بڑی گمت کی بات ہے، ایک آدمی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ذلیل و رسوا ہونے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ لو گمت، ایک آدمی بھی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، رسوا ہونا نہیں چاہتا، شرمسار ہونا نہیں چاہتا، مگر پھر پیارو ذرا بتاؤ، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دے کر کہتا ہے حی علی الفلاح، 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پیارو پتہ کیا چلا؟ کامیابی دنیا میں نہیں ہے، عیش و عشرت میں کامیابی نہیں ہے، جہالت میں کامیابی نہیں ہے، ضلالت میں کامیابی نہیں ہے، ان پڑھوں کو کامیابی کبھی نہیں ملتی، قوم کے مردودوں کو کامیابی نہیں ملتی، مردہ لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی اس قوم کو ملتی ہے جو رہتا گھر میں ہے مگر جب عبادت کی بات آ جائے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے مولا کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو اپنے مولا کی طرف پلٹو، اپنے خدا کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، اس کے احکامات کو مانو، اس کے دین کو مانو، اس کے بھیجی ہوئی قرآن کو مانو، اس کی کتاب کو مانو، اس کے احکام کو مانو، اس کی شریعت کو مانو، اس کے نبی کو مانو، ویسا مانو جیسا اس نے عزت و عظمت والا بنایا ہے، جیسا اس نے شرف و سعادت والا بنایا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے قوم کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ یارو میں آپ کو ایک بات اچھی سنا دیتا ہوں، ماشاءاللہ دیکھو کتنے تقریباً 35 کیمرے آج میرے سامنے، کچھ بھی ڈالو مت ڈالو، یہ کل صبح ڈال دینا 35 پورے، یہ ڈالنا اب جو میں بول رہا ہوں سنو۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کم و بیش 60 ملک ہے مسلمانوں کی، کتنے بولو؟ 60، ذرا زور سے بولو نا جی، 60 ملک ہے، 60۔ ان 60 ملکوں میں انڈونیشیا جیسا ملک بھی ہے مسلمانوں کا، جو دنیا کا 3rd لارجسٹ کنٹری ہے، لارجسٹ پاپولیشن جس کے پاس ہے، سب سے بڑی پاپولیشن رکھنے والوں میں چائنا اور انڈیا کے بعد 3rd لارجسٹ پاپولیشن رکھنے والی کنٹری انڈونیشیا مسلمانوں کے اندر کنٹرول ہے۔ اتنے مسلمان دنیا کے اندر ہیں جن کے 60 ممالک بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ بتاؤ 60 ممالک ہونے کے بعد ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ لیکن آج ہم گالیاں دیتے ہیں، یہودی ایسا ہے، عیسائی ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے، یہ ہے، انہیں وہ ہے۔ ہم لوگ مسلمانوں کو سستا سبق مل گیا کیا؟ گالیاں دینا، برائی کرنا، ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، شرمندہ کر دینا۔ مگر پیارو
ان لوگوں کی کتنی کنٹری ہے جن کو ہم برا بول رہے ہیں، یہودیوں کو ہم برا بولتے ہیں، کتنے کنٹری ہے ان کے، ذرا ایمانداری سے بولو. پوری دنیا میں ایک ہی کنٹری ہے اسرائیل. دوسرا انہیں قبضہ کرنا چاہ رہا، انہیں قبضہ کر نہیں سک رہا، فلسطین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. انہیں چھوڑتا نہیں، انہیں لیتا نہیں. ایک ہی کنٹری ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہی کنٹری ہے مگر اتنا پاورفل ہے انہیں. یہ پوری دنیا جو آج فیس بک کی غلام بنی ہوئی ہے، یہ فیس بک ان کا بنایا ہوا ہے. یہ جو یوٹیوب جس کے ذریعے سے کروڑوں لوگ ماہانہ پیسے کما رہے ہیں، میرے نام کے تقریباً 246 چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، ایک بھی میرا نہیں ہے، مگر پٹھے میرے بیانات ڈال کے کماتے جا رہے ہیں. ایک آدمی، ایک یوٹیوبر یوٹیوب پہ بیانات ڈال کے پٹھا 30,000 50,000 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ بھی میرا ایک جنا تھا. انہیں بولا تو بول رہا ہوں میں آپ اندازہ کریے، انہیں ایسے کروڑوں لوگوں کو یوٹیوب سے پیسے دے رہا، بانٹ رہا. نہ کوئی بانڈ پیپر ہے، نہ کوئی جو ہے نوکری ہے، کچھ نہیں ہے. بس تو میرے کو میٹیریل دیتے جا، میں تیرے کو پیسے دیتے جاتا ہوں. کروڑوں لوگوں کو پیسے بانٹ رہا یوٹیوب. کس کا ہے؟ میاں بھائی کا، یہودی کا. واٹس ایپ کس کا ہے؟ یہودی کا. ایروپلین کس کا ہے؟ یہودیوں کا. جتنی دنیا کی ترقیات ہے کس کی ہے؟ یہودیوں کی. یہ جو موبائل آپ نے سر کے اوپر لگا کے بیٹھے ہو 30-35 موبائل کس کا ہے؟ پورے لائف دے رہے ہیں. لکشمندی صاحب کا بیان، یہ لائف دینے کے لیے جو تم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو یہ کس نے لایا؟ یہودیوں نے. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑی بات. تو بدماش ہے، تو ظالم ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، پنچ فائٹ حرام گلہ جیل کیس سرنڈ. یہ ہمارا لڑنا جھگڑنا ہمارا، اختلاف ہمارا، فتنہ ہمارا، انتشار ہمارا، ذلتیں ہماری، رسوائیاں ہماری، شرمساریاں ہماری. ہم اتنے گر گئے جبکہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں عرب کے. ہم نے ان جاہلوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ان جاہلوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر بیویوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر اس بچی کی ماں کو بکری کے مینگنیاں کھلایا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے جو کعبے کے اوپر اختلاف کر دیا کرتے تھے، کعبے کے لیے تعمیر کے لیے ایک دوسرے کی قتل و غارت کر لیا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے. ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے سے لڑ بیٹھے تو صدیوں تک ان میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا تھا. میرے مصطفیٰ نے ویسوں کو کلمہ پڑھایا، مگر آج قوم کی حالت کیا ہو گئی؟ قوم اس بہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئی. یہ عرب کے اگر چونا جو اس زمانے میں تھے وہ آج ہم کو دیکھ لیتے تو وہ بھی شرمسار ہو جاتے. وہ کہتے کہ ہم سے بڑے جاہل تو محمد کی امت میں پیدا ہو گئے. اللہ آج اتنا برا حال اس پر ہے. اور ایک بات سن لو، لگے ہاتھوں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم لوگ خطرناک بولے تو ہماری مائیں اور بہنیں تو علم کے معاملے میں ہم سے زیادہ خطرناک. ہماری بیٹیوں کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، ہماری بیٹیوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا، ہماری بیٹیوں کو انگلش پڑھنا نہیں آتا. باپ پڑھانے تیار نہیں ہے، بیٹی پڑھنے تیار نہیں ہے. ماں پڑھی نہیں، ماں اپنی اولاد کو پڑھاتی نہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ آیات مبارکہ سینہ مصطفیٰ پر اتری، میرا نبی غار حرا زمین سے تقریباً 2,500 فٹ اوپر غار حرا میں جلوگر تھے. سینہ مصطفیٰ پر جب قرآن اترا، آمنہ کے لال جب اس
اس قرآن کو لے کر زمین پر تشریف لائے، پہاڑوں وادیوں سے اترے، غار ہرا سے اترے، مکے کی دھرتی پر آئے تو آمنہ کے لال نے وہ کلام کسی مرد کو پہلے نہیں سنایا، کسی صحابی کو پہلے نہیں سنایا، کسی افراد خاندان کو پہلے نہیں سنایا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے وہ کلام الہی، وہ قرآن کی آیات سب سے پہلے اپنی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور عتیق ملت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ ہم نے سوچا جبکہ عرب کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، حضور نے سب کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کو کیوں سنایا؟ سب سے پہلے ان کو قرآن کیوں سنایا؟ تو جواب ملا، علماء نے کہا، صوفیوں نے کہا، اس لیے سنایا کہ علم سب سے زیادہ ضرورت ایک ماں کو ہے، کیونکہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کے گود میں لے کر علم والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تربیت والا ہو جاتا ہے، اخلاق والا ہو جاتا ہے، مینارہ نور بن جاتا ہے، علم کا شاہکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے عورت کو سب سے پہلے علم عطا کیا، سب سے پہلے عورت کو علم عطا کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ علم کی شمع تھے، حضرت ابو بکر علم کا مینار تھے، حضرت عمر علم کا محراب تھے، حضرت علی علم کا منبر تھے۔ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو میری ماؤں، انہی جلیل القدر علم والی ہستیوں میں سب سے زیادہ علم والی ذات کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حتیٰ کہ احادیث کی سیر کرو تو پتا چلے جلیل القدر صحابہ در عائشہ پہ آتے، اپنے سوال پیش کرتے اور حضرت عائشہ ان صحابہ کے سوالوں کا جواب سنایا۔ اپنے دور کی سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑی مفتیہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، سب سے بڑی کاملہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ علم کے بغیر ہم ویسے ہی ہیں جیسے کیچڑ پانی میں پڑا ہوا ہے۔ کیچڑ کی کیا اوقات ہے؟ وہ پانی بھی اس کے اندر ہے، آپ ملائے تو ماشاءاللہ ایک بکری پانی نکل جاتا گڑھے میں سے، مگر وہ پانی نہ پینے کے لائق ہے، نہ وہ پانی وضو کے لائق ہے، نہ وہ پانی غسل کے لائق ہے، نہ وہ پانی برتن دھونے کے لائق ہے، نہ وہ پانی کپڑے دھونے کے لائق ہے۔ اسی طرح انسان سے بھی جب علم نکال لیا جاتا تو وہ انسان کسی بھی لائق نہیں رہتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید سن لو اے نوجوانوں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے یتیم دو قسم کے۔ کتنے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دو قسم کے یتیم، دو قسم کے۔ ایک یتیم وہ ہے جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہے۔ رسول اللہ فرماتے دوسرا یتیم وہ ہے جو بچہ بالغ بھی ہو جائے، جوان ہو جائے اور باپ زندہ ہو پھر بھی وہ یتیم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بچہ جوان بھی ہو گیا باپ بھی زندہ ہے پھر وہ یتیم کیوں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس بچے کے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس باپ نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا۔ کیا فرما رہے رسول اللہ ہمارے بارے میں؟ کیا فرما رہے؟ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دینے والا باپ زندہ ہونے کے بعد بھی مرنے کے برابر ہے، مردہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ فرما رہے رسول اللہ جس کو علم دین نصیب نہیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری کیا حالت ہو گئی مسلمانوں، تھوڑا غور کرو، عشاء کی نماز پڑھنے پہلے آرے کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر،
عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے کوئی بھی نہیں. جب آئے عشاء کی نماز پڑھے, کتنے لوگ پڑھے پورے گاؤں کے اندر؟ 40 آدمی عشاء پڑھے. چلو ماشاءاللہ سب کو چھوڑو, 40 تو پڑھے, اللہ کا شکر ہے. دروازے کے پاس کھڑے 40 نکل رہے عشاء پڑھ کے, پکڑ کے پوچھے بیٹا آپ عشاء کی نماز پڑھے نا؟ جی ہاں پڑھا. نماز وتر پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا. کیا پڑھے بیٹے؟ دعائے قنوت ذرا سناؤ. یاد نہیں رہا. دعائے قنوت یاد نہیں ہے. باپ کا جنازہ ہو گیا, بیٹا رو رہا میرا باپ مر گیا, میرا باپ مر گیا, باپ مر گیا, رو رہا. اللہ اکبر, روتے روتے پڑھا. اللہ, امام پڑھا دیا, انہیں پڑھ لیا. باپ کا جنازہ ہو گیا, بولے جنازے کو لوگ اٹھاؤ, ٹھہرو. بیٹا جنازہ پڑھا. بیٹے ذرا بول باپ کی میت کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے کھلا پلا کے بڑا کرا, جس نے تیرے لیے اپنی جوانی پوری لگا دی, جس نے بڈھا ہو گیا تیرے کو پورا سنبھال کے اپنا زندگی پوری خراب کر کے برباد کر کے مر گیا, اب بتا تو اپنے باپ کے جنازے پہ کیا دعا پڑھا؟ جنازے کی دعا یاد نہیں. جنازے کی دعا یاد نہیں. جنازے کی دعا کتنی 10 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے, 8 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے, 4 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے. جنازے کی دعا خالی ایک لڑکی جو قوم 25 سال ہو گئے پیدا ہو کے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکی, وہ قوم کو اب جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ میرے سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب و عقاب سے کیسے بچائے گا جو قوم کے نوجوان 30 سال کا ہو گیا مگر 30 سال میں اس نے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکا. 40 سال کا ہو گیا, 40 سال میں اپنے باپ کی میت پہ پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں کر سکا. ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا کرے گا؟ کہاں سے یہ قوم ترقی کرے گی؟ کہاں سے یہ قوم جنت میں جائے گی؟ میرے پیارو تھوڑا سوچو میرے بڑے بھائی, اللہ کا واسطہ آپ کو فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی دنیا کی. یہ کیا جی رہے جی ہم لوگ؟ ہم آپ کو پہلے گورنمنٹ جاب دینے تیار ہے نہیں. ہم بولے نو پرابلم, نہیں دیتے تو مت دیو. ہم ان کو پوچھے مگر اتنا تو بتاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے پوچھے مولانا ہے کہاں قابل, ذرا لے کے تو آؤ. ہے کہاں قابل, لے کے آؤ صاحب. آپ کے گیلڈی کے اندر میں اب آتے میں جو ہے ایک جگہ ہمارے بھائی لوگ روکے تھے, تو وہاں پر ہمارے مولانا کو لینے روکے شاہد صاحب کو, تو وہاں بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے کالجز کے بینرز. اس کے اندر جو ہے IIT کے اسٹوڈنٹس کے فوٹوز, اس کے اندر جو انجینئرنگ جو بچے کے ان کے فوٹوز, MBBS جو کیے, کالجز والے اپنے کالجز کی پبلسٹی کرے. ہمارے پاس اتنے بچے انجینئرنگ کرے, اتنے بچے اس سال MBBS کرے, اتنے بچے IIT کرے, اتنے بچے IAS کورس کر رہے ہیں. ایسا فوٹو لگا. میں بیٹھ کے وہ مولانا آ رہے انتظار کر لیتے ہیں, بورڈ پہ دیکھا اس میں مسلمانہ کتنے, 100 فوٹو لگے, 100 فوٹو نوجوان مسلمانہ کتنے ہیں. دیکھا ایک بھی خون کی آنسو ہونے کا وقت نہیں امت کا. نہ انجینئرنگ میں ایک بچے کا نام لکھا ہوا ہے مسلمان کا, نہ ڈاکٹروں کی جو ہے بورڈ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے, نہ IIT کرنے والوں کے اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے, نہ تو جو ہے کوئی اور کورسز کرنے والا IAS کے کورسز میں نہیں بھائی. ہمارا نام, ہمارا کام کیا سمجھے ہم لوگ؟ علم ہمارا مشغلہ نہیں ہے. پمچراں جوڑنا, آٹواں چلانا, ہوٹلوں میں پوچھا مارنا. ابھی میں ایک نوجوان آیا, میرے پیراں دبایا, ہاتھ دبایا, بولا زبردست خدمت کر رہا, اللہ اس کو سرفراز کر. کیا کرتے بیٹے آپ؟ شیف ہوں میں, شیف. لوگ باورچی بننے پیداوار ہولے. تمہارے لیے تو اللہ جنت میں نعمتیں بنا کے رکھا ہوا ہے, تم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مستری بننے پیدا ہوئی ہے قوم, آٹو چلانے پیدا ہوئی ہے قوم, رحمت للعالمین کی قوم, جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. جب خود کو جہالت کا یہ عالم ہے, نہ اللہ کے بارے میں معلوم, نہ رسول کے بارے میں معلوم, نہ دین کے بارے میں معلوم, نہ قرآن کے بارے میں معلوم, نہ حدیث کے بارے میں معلوم. حد تو یہ ہے ظالموں کو اپنی حقیقت نہیں معلوم. تو ایسی قوم جا کے کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی؟ یہ قوم کیا لوگوں کو برائی سے منع کرے گی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عتیق ملت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر اعتبار سے یہ قوم پوری مردہ ہو گئی، مردہ ہو گئی. خالی یہ قوم کی پہچان بن گئی کیا؟ منہ میں گٹکا ہونا، زردے ہونا، سگریٹ ہونا. ہمارے حیدرآباد میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، منہ میں بندوق سینہ صندوق. صندوق بولے تو پیٹھی جس کے اندر کپڑے رکھتے رہتے، اس کو بولتے ہیں. ہمیشہ خالی رہتا، پک 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 بجتے رہتا. زردے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، چلتے چلتے مر جا رہے ہیں. کتا پیچھے پڑا تو مر جاتی ہے. بھاگتے 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 آپ پل کے گر جاتا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کتا پیچھے پڑا اس کے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے بھاگنے کی. ایک بکیٹ ہاتھ میں دے دیے تو انہیں لے کے 200 اوپر میں چڑھ سکتا.